بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اولاد نعمت عطا فرمائی۔ اولاد کا ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اولاد ہو تو اس کی تربیت بھی اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ جیسی حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، پھر بڑا ہونے پر اس کا نکاح کرتے۔ نکاح کا جب قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا نکاح کر دے۔ اگر وہ اس کا نکاح نہ کرے تو اس کا گناہ، جو گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا، اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا۔ یہ ہماری اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتایا کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھے اچھے نام اللہ نے دیا، اس میں سے چن کر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ محمد نام ہے، احمد ہے، صالح ہے، یونس ہے، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، ایوب، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، داؤد، سلیمان۔ اللہ نے اتنے اچھے اچھے نام عطا فرمایا۔ یوسف، یعقوب، تو اچھے نام رکھنا چاہیے، جیسے بھی پسند ہو، لیکن نام پکارنے کے اعتبار سے بھی اچھے ہو، معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت اچھی کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے تربیت کرنا چاہیے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، لیکن آج کا ماحول ایسا ہے، بچوں کی تربیت جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہو رہی۔ بچوں کی تربیت اگر آدمی دین کی نسبت پہ دے گا، اللہ کے سے ڈرائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلائے گا، اللہ کا مقام بتائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتائے گا، تو وہ لڑکا، بچے ماں باپ کے مقام کو بھی پہچانتے ہیں۔ پھر بچہ بالغ ہو گیا، شرارت پر آمادہ ہو گیا، اس کا نکاح نہیں کیا گیا تو اس کا عذاب والد کو ہوگا، والد کی ذمہ داری ہے۔ حدیث سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتی تھی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، اللہ کے نبی نے نام رکھا ان کا۔ حسن ہوئے، حسین ہوئے، محسن ہوئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا نام رکھا اور فرمایا کہ یہ نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کا نام تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بچوں سے بھی بہت محبت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حسن یا حسین رضی اللہ عنہ سے ایک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کر رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے غالباً انہوں نے کہا کہ آپ بچوں سے اتنا محبت کرتے، بچوں کو بوسہ وغیرہ لیتے، ہمارے پاس ہم 10-12 بچے، ہم کسی سے بھی اتنی محبت، اتنا بوسہ نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ مجھے بچوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے سے رحم کا معاہدہ نکال دیا، بچوں سے محبت کرنے کا معاہدہ نکال دیا۔ اسی لیے بچوں سے محبت کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ میں شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے تھے، دونوں نواسے تھے، آپ محبت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، اچھی تعلیم دو، دنیا کے اعتبار سے بھی تعلیم دو بچوں کو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، چھوٹے بڑوں کا ادب بتانا بہت ضروری ہے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا بتانا بہت ضروری ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی یہ بھی سکھانا ضروری ہے، غسل کیسے کیا جاتا یہ بھی سکھانا ضروری ہے۔ بہنوں کے ساتھ میں کیسا پیش آنا یہ بھی سکھانا ضروری ہے، بھائیوں کے ساتھ میں کیسا پیش آنا، بڑوں کے ساتھ میں کیسا، چھوٹوں کے ساتھ میں کیسا، یہ تمام چیز کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی دنیا کی بھی تعلیم دینا، لیکن آگے دین کی تعلیم کو رکھنا، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رکھنا، آگے جو اللہ نے حکم دیا جیسے تربیت کرنے کو بتایا ویسی تربیت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا سکھانا بچوں کو، گھر کے اندر وقار استاد کو رکھے یا کسی مکتبے کے اندر بھیجے بچوں کو یا مدرسے میں داخل کرے بچوں کو، بچوں کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا چاہیے، کہیں بچے بری عادت کے شکار نہ ہو جائیں۔ جب چھوٹے رہنے بچے بری عادت کے شکار ہو جاتے تو بچوں کو جیسی عادت لگتی، بڑے ہوئے بعد میں بھی بچے خراب عادتوں کے شکار ہو جاتے۔ خراب صحبتوں سے بچوں کو بچانا چاہیے، گالی گلوچ کرنے سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ بچے جب گالی گلوچ دیتے تو فوراً بچوں کو
گالی گلوچ دینے سے منع کر دینا چاہیے، کیونکہ گالی گلوچ سے اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں آدمی گر جاتا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں تو سلام کرنے کے آداب سکھاؤ ہر ایک کو۔ تربیت ایسی بچوں کی تربیت دینا کہ مرنے کے بعد میں بھی ہم وہ نیک کام کرتے رہے، لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے، لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آتے رہے، ویسی تربیت دینا چاہیے۔ جیسے کہ فرمایا کہ جیسے بالغ ہوتے فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آدمی کا اگر نکاح نہ کرے، جوانی ہونے کے بعد میں، بالغت پہنچنے کے بعد میں، تو وہ گناہ کی قریب پہنچ جاتا ہے، وہ گناہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ فرمایا کہ بچوں کا نکاح کر دو جب ان کا جوڑا مل جائے، جب وہ بلاغت کو پہنچ جائے، جب بالغ ہو جائے، ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آدمی نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ اتنی بڑی خرچ کہاں سے آئے گا، تو میرے بھائیوں، جیسے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، بغیر لین دین کے نکاح کرو، مختصر لوگوں کو بلا کے ولیمہ کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کہیں میرا بچہ گناہ کے شکار نہ ہو جائے، کہیں میرے بچہ اللہ ایسا گناہ کرنا بیٹھے اس سے اللہ ناراض ہو جائے جس کا گناہ گار میں بھی ہو جاؤں۔ یہ چیز کرو، اللہ کی رضا کو دیکھو۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس سے سب راضی کر دیتے ہیں۔ اس سے نکاح آسان کرو، تو ایسی تربیت دینا چاہیے بچوں۔ بچوں کے وقت کی قیمت، وقت کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ جیسا بچہ 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، کچھ بھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی بچے۔ اسکول کی عمر آ گئی تو بچوں کو مدرسوں کو، اسکولوں کو بھیجو، بچوں کا وقت ضائع مت کرو۔ بچوں کو گھروں میں بھی پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، دنیاوی فنون کی تعلیم دو، ساتھ ہی ساتھ اچھی تربیت بھی دو۔ استاد کا اکرام کرنا سکھاؤ، استاد کی قدر کرنا سکھاؤ، استاد کے ساتھ میں کیسے پیش آنا سکھاؤ۔ چاہے اسکول کے استاد ہونے دو، چاہے مدرسے کے استاد ہونے دو، استاد تو استاد ہوتے ہیں، ان کا ادب کرنا سکھاؤ۔ مسجدوں کو بھیجو نمازوں کے لیے 7 سال کی عمر، 9 سال 7 سال جو بھی ہے، مسجدوں کو بھیج کر مسجدوں کا عادی بناؤ۔ بچے جب مسجدوں کو عادی بنیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، ان کے اندر دین کی اہمیت آئے گی، نماز کی اہمیت آئے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ چیز اللہ رب العزت کو وہ مساجد ہے، اور سب سے ناپسند چیز اللہ رب العزت کو بازار ہے۔ تو بچوں کو خراب صحبتوں سے بچاؤ۔ دیکھو، جیسے بھی مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو، بچوں کو گھر کے باہر مت رکھو، گھر میں بلا لو، اور بچوں کو وقت پر سلا دو۔ اس سے بچی صحت مند ہوتی، ذہن تازہ ہوتا، اور بچوں کو زیادہ
فونوں کے اندر مت کھپاؤ. یہ ظلم ہے. اگر بچوں کو فونوں کے اندر آدمی کھپا دے گا تو بچے اپنے وقت کو اسی طریقے سے گما دیں گے، فون کے عادی ہو جائیں گے. بچوں کو محنتی بناؤ، گھر کے کام لو بچوں سے سودے منگاؤ. یہاں تک اگر پڑوسی کے اندر کوئی مرد بچہ نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں کچھ منگانا چاہتی تو اپنے بچوں کو بھیج کر ان کی بھی خدمت کراؤ. جی بچے دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں گے تو آٹومیٹک ماں باپ کی خدمت سمجھ میں آئے گی. ماں باپ کی خدمت کریں گے. جب ماں باپ کی خدمت کریں تو ماں باپ کی دعا ملے گی. جب دعا ملے گی تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پہنچے. دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پہنچے. آج اولاد ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جائے گی کیونکہ خدمت نہ لے رہے. بچوں کو کام کا عادی بناؤ، فون کا عادی مت بناؤ. بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام لے کر عادی بناتے رہو. دعاؤں کا اہتمام کراؤ، دعائیں سکھاؤ بچوں کو. حادثے سے بچنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، آیت الکرسی، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، صبح شام کی دعائیں. نمازیں سکھاؤ، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا، سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھا جاتا، تشہد کس طریقے سے پڑھا جاتا، تسبیح کس طریقے سے پڑھی جاتی، ظہر میں کتنے رکعت ہوتی، عصر میں کتنے رکعت ہوتی، فجر میں کتنے رکعت، مغرب میں کتنے رکعت ہوتی. یہ بتاؤ بچوں کو، سکھاؤ بچوں کو. فرض نماز میں کیا فرق ہے، سنت میں کیا فرق ہے، نفل میں کیا فرق ہے. نمازوں کا عادی بناؤ بچوں. گھروں کے اندر نمازیں پڑھیں گے تو بچے خود بخود دیکھ کر نمازیں پڑھنے والے بنیں. گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کریں گے، قرآن پڑھنے والے بڑے بڑے قرآن پڑھیں گے تو چھوٹوں کے بچوں کے اندر بھی قرآن پڑھنے کا ماحول. جب فجر میں اٹھے تو فجر کی نماز پڑھا کر گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کرو، حدیث کی تعلیم کرو. بچوں کو بتاؤ دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے. دنیا کی تعلیم سے بھی محروم مت رکھو بچوں. دنیا کی بھی اعلی درجے کی تعلیم دو. سب سے پہلے دین کی تعلیم، پھر دنیا کی بھی تعلیم دو. بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بناتے ہوئے بھی دنیا کی تعلیم بھی دو. بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالو. اسکول میں ڈالنے کے بعد میں بچوں کی نگرانی کرو. دیکھو اسکول میں جا کر بچے وقت ضائع کر نہیں آ رہے ہیں. گھر پہ آنے کے بعد میں پوچھو بچوں سے اسکول میں آج کیا پڑھے. تو جب پتہ چلے گا اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں بچے. اگر گھر کو واپس آنے کے بعد میں بچے سے نہیں پوچھیں گے تو بچے بھی لاپرواہ، ٹیچر بھی لاپرواہ ہو جائیں گے. تو یہ میرے بھائیو بچوں کا ظلم ہے. بچوں کا وقت چلا جا رہا ہے. آپ فیس بن رہی، آپ پابندی سے بچوں کو اسکول کو بھیج رہی، لیکن بچوں کا ہوم ورک چیک نہیں کیا آپ نے. بچے کلاس کے اندر بیٹھ کر کیا پڑھا آپ نے نہیں پوچھا. تو بچوں کے اندر کیسے تعلیم آئے گی؟ بچے تعلیم کے میدان میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ مدرسے میں بھی گئے تو بچوں سے مدرسے میں گئے تو پوچھو بیٹا آج قرآن کے اندر تم نے کتنا مصحف کو سنایا، کتنا تمہیں سبق ملا، کتنی غلطیاں آئے تمہیں. اس کا جائزہ لو بچوں کا. اور پوچھو کہ کہیں تم ٹیچر کے ساتھ میں یا مصحف کے ساتھ میں بدتمیزی تو نہیں کیا. ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش ہو. ان سے سوال بھی کرے تو ادب سے سوال کرو ان سے. یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ماں باپ کا ذمہ ہے سمجھانا، اولاد کو اچھی تربیت دینا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی تربیت دی اپنی اولاد کو، اچھا نام رکھا پیدا ہونے کے بعد بھی اور بڑے ہونے کے بعد بھی، اگر اس نے نکاح نہ کیا ہو تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا، اس کا باپ. اسی لیے میرے بھائیوں
اسی لیے اپنے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالو. اسکولوں میں جا کر بچوں کو پوچھو بچے پابندی سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اسکولوں میں بیٹھ کر بچے کن صحبتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ورنہ پوری محنت ضائع جائے گی. اگر نہیں پڑھیں تو بچوں کو مصاب جو بھی سر پرنسپل ہوتا ہے ان سے شکایت پوچھو، ان سے شکایت کرو کہ ہمارے بچوں کو توجہ دلاؤ، توجہ سے پڑھاؤ. جب بچوں کو پورا وقت دیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی. سمجھ جائے گا آج بچوں کی تربیت سے ہم غافل ہیں. بچے گالی دیتے تو اسی وقت نہیں روکتے کہ بچے گالی مت دو بیٹا، منع نہیں کرتے. بچے جھوٹ بولتے تو اسی وقت منع نہیں کرتے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو. ایک بار جب بچہ جھوٹ بولا، منع نہیں کیا، تو بچے کی ہمت بڑھ گئی، بچہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا. اور یہ جھوٹ بولنے پر نہ روکنے پر ماں باپ کو گناہ ہوگا. جھوٹ پر بولنے پر گناہ بڑا گناہ ہے. بچے نے گالی منہ سے نکل گئی تو فوراً بچے کو منع کر دو، نہیں بیٹا یہ ہماری تربیت نہیں ہے گالی کی. تم جس سے گالی دیا اس سے معافی مانگو، دوبارہ تمہاری زبان سے گالی نہ نکلے. اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی، اعلی درجے کی تعلیم دی. کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی. اس امت کو بتایا گالی گلوچ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. میرے بھائیو دوستو، اسی لیے فرمایا کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، خراب صحبت سے روکنا چاہیے بچوں کو. جب فون ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں فون ہو تو دیکھو بچے فون کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر پچھتانا پڑے. اس سے پہلے اپنے بچوں پر نظر رکھو. بچہ رات میں کب آ رہا ہے یہ دیکھو. اگر بچہ جوان ہو گیا کہ بچہ کن صحبتوں میں رہ رہا ہے یہ دیکھو. بچہ کس کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے یہ دیکھو. بچوں کو اتنا بڑا کر دیا لیکن بچوں پہ نظر نہیں رکھا تو وہ بچے ماں باپ کے اوپر پلٹ کر آئیں گے. صحبت خراب ملے گی تو ماں باپ کا مقام بھی بھول جائیں گے. صحبت خراب ملے گی تو کسی کے مقام کو نہیں پہچانیں گے. اسی لیے بچوں کو مغرب ہوتے گھر کے اندر بلا لو، گھر میں بیٹھ بٹھا کر اسکول کا پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. جیسے بھی ہو رہا بچوں کے ساتھ میں اچھا رویہ کرو، اچھی تربیت والے درجے کی، اخلاق کی. پھر نسلوں کے اندر اخلاق والے پیدا ہو جائیں، نسلوں کے اندر اللہ کو ماننے والے، نبی کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہو جائیں. اللہ پاک نے تربیت پہ رکھا ہے. ہر ایک کے ساتھ میں اچھا رہنا سکھاؤ، لوگوں کو دینا سکھاؤ، لوگوں سے لینا مت سکھاؤ. چوری کر اگر ایک آدھ بچہ غلطی سے بھی کسی سے کچھ لے کر آ گیا تو فوراً اسے ڈانٹ دے کہ فوراً یہ واپس کر دو. نہ پوچھ کے لائے، نہ بغیر پوچھے، کسی سے سوال کرنے بھی نہ دے بچے. بچوں کو محنت کا عادی بناؤ، مانگنے والا مت بناؤ، محنت کرنے والا بناؤ. دنیا کو دارالاسباب بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنا سکھایا لوگوں کو. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی انتظام کرا سکتے لیکن امت کو سبق دینا تھا، امت کو بتانا تھا یہ کہ آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے گھر میں چادر کٹورا ہے. آپ نے منگایا. پھر پوچھا یہ کون خریدیں گے؟ صحابہ نے 1 درہم، یہ 2 دینار میں خریدا، درہم میں خریدا. پھر آپ نے کہا ایک دے کر کہا اسے جاؤ ایک سے اپنے گھر کا انتظام کر لو راشن کا، اور دوسرے کے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ. کڑاڑی منگایا، دست مبارک آپ خود اپنی کڑاڑی میں لکڑی میں لا کر دیا سر، اور کہا کہ جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لا کر بیچو، پھر اپنے گھر کا گزارا کرو. یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. محنت کرو، روزی بھی تلاش کرنا عبادت ہے. بچوں کو عیدی مت بناؤ، بچوں کو محنتی بناؤ، بچوں کو اسکول کے اندر عالی تعلیم دو، دین کی عالی تعلیم دو، بچوں کو
یہ تعلیم کے ساتھ میں محنتی بناؤ، گھر کے کام کراؤ، ماں باپ کو اپنی خدمت کراؤ بچوں سے. پھر ماں باپ کی جب دعا لگے گی بچے کو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی پہ پہنچ جائے گا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا تھا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے فرما برداروں کو پیدا فرما. ان کی دعا کی برکت سے دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ نے ان کی نسل سے پیدا کیا. انبیاء علیہ السلام تو کتنے انبیاء علیہ السلام کو ان کی نسل سے پیدا کیا. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو دعا دیتے رہے. اللہ پاک کہنے سے زیادہ ملک توفیق عطا فرمائے.